السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی اور سیریا میں جن جن علاقوں میں زلزلے آئے ہیں وہاں جتنی بھی ٹیمز کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ٹیمز کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن ممالک نے ترکی اور سیریا کے لیے مدد بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، کوئی بھی آسمانی مصیبت جب انسانوں پر آتی ہے تو اس موقع پر بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کے لیے آگے آنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی لیے ہم جتنے بھی لوگ ترکی اور سیریا میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ترکی کے لیے دعا کریں، سیریا کے لیے دعا کریں۔ ایک چیز میں آج سوچ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کی جائے کہ ہم لوگ سوچیں کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب مٹی کے مکانات ہوا کرتے تھے، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگز ہوا کریں گی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے زلزلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ کام معاشرے میں عام ہو جائیں گے تو زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، سرخ آندھی آئیں گی، سیلاب آئیں گے، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو حیرانی ہوتی تھی اس وقت کے لوگوں کو کہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگز بھی ہوا کریں گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے خطرناک زلزلے ہیں۔ یہ فوٹوز، یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بڑی بڑی گگن چمبی عمارتیں اور ایسی مضبوط عمارتیں جن پر ملک کو فخر ہوتا ہے، گورنمنٹ کو فخر ہوتا ہے کہ اتنی مضبوط ہماری عمارتیں ہیں، اتنی طاقت ہے ہماری، اتنا ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ بھوکمپ اور زلزلہ آئے گا، زلزلے کا ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ کتنا خطرناک زلزلہ تھا۔ ٹیکنالوجی پر آج ہر ملک کو گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلوں کے ذریعے یہ بتا دیا کہ دیکھو طاقت والا میں ہوں۔ یہ گگن چمبی عمارتیں، یہ مضبوط عمارتیں کاغذ کی بنی ہوئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کاغذ کی بنی ہوئی عمارتیں تھیں جس کو کسی نے بگاڑ دیا ہو، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو جب بیان فرمایا تو لوگ سوچتے تھے کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ مٹی اور گارے سے گھر بنانے والے لوگ تھے اس وقت میں، اس وقت حضور نے، جبکہ سوچ بھی نہیں تھی لوگوں کی، امیجن بھی لوگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ گارے سے گھر بنا کرتے تھے۔ حضور نے اس وقت بیان فرمایا کہ بڑی عمارتیں ہوا کریں گی اور اس طرح سے زلزلے اور طوفان آئیں گے۔ آج آپ دیکھیے، سوچئے ذرا کہ ٹوئن ٹاور کو گرانے کے لیے 1,00,000 سوراخ کیے گئے تھے اور ان میں بارود رکھا گیا تھا، 17-18 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ اتنی بڑی عمارت، اتنی مضبوط عمارت چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قدرت کو بھی آپ دیکھو کہ کیسا بڑا ملک، اور اس ملک میں کیسے خوبصورت اور مضبوط عمارتوں والا شہر صرف 40 سیکنڈ میں کیسے مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ یہ تصویریں دیکھ کر آپ سوچیے اللہ کی قدرت کو کہ اللہ کتنی طاقت والا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کا غضب ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جو نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، صبر کریں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، ان کے لیے یہ اللہ کی قدرت اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، پھر بھی اللہ کی طاقت اور قدرت کو نہ پہچانیں، ان کے لیے یہ غضب ہے۔ اور پھر اسی زلزلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کے نظارے پوری دنیا کو دکھائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو بچانے والا میں ہوں، موت دینے والا بھی میں ہوں اور بچانے والا بھی میں ہوں۔ دیکھو میں موت ایسے بھی دے سکتا ہوں کہ 40 سیکنڈ میں ہنستی کھیلتے لوگ، کوئی سو رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی واک کر رہا ہے، کوئی موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، 40 سیکنڈ میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا۔ 40 سیکنڈ میں نقشہ ہی بدل گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے اور اب تک دکھا رہا ہے۔ 5 دن کے بعد کوئی بچہ زندہ نکل رہا ہے، 72 گھنٹے کے بعد ماں مر گئی، ہاں پریگننٹ تھی وہ، اور بچے کی پیدائش ہو گئی۔ یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے زندگی دینے والا، اللہ ہی ہے موت دینے والا۔ دیکھو یہ چاند، یہ سورج،
یہ اللہ کی قدرت کے نظارے کہ تم ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان پاتے؟ اب 72 گھنٹے کے بعد وہی پوری بلڈنگ گری ہے، تو ماں تو مر گئی لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ زندہ بچ گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگ 3 دن کے بعد زندہ نکالے جا رہے ہیں۔ کون ہے جو ملبے کے ڈھیر میں، وہاں نہ آکسیجن ہے نہ کچھ اور ہے، 3 دن نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، ملبہ پورا 40 منزل بلڈنگز پوری ایک دم ملبے کا ڈھیر بن گئی، کون ہے بچانے والا؟ تو یہ اللہ کے قدرت کے نظارے بھی ترکی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کتا جو 72 گھنٹے سے 48 گھنٹے سے ملبے کے ڈھیر میں تھا زندہ نکل رہا ہے، اسی طرح سے کوئی کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش میں اللہ کی طاقت کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا بھی اظہار ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ قدرت کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے، یہ قدرت کون ہے؟ یہی قدرت ہے اللہ، یہی قدرت ہے وہ اللہ۔ یہ قدرت والا کون ہے؟ یہ قدرت والا اللہ ہے۔ جب چاہتا ہے زمین کو ہلا دیتا ہے، جب چاہتا ہے بارش کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ وہ سیلاب بن جاتی ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، آپ دیکھیے کہ آج ٹیکنالوجی کتنی آگے نکل گئی ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ پہلے ایسے خطرناک زلزلے کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا تھا، پہلے اس طرح کی خطرناک بیماریوں کا انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہائی ہوئی ہے، جیسے جیسے انسان بھی آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے اللہ کی طاقت اور قدرت کے نظارے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے شدید زلزلے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، تم نے یہ ٹیکنالوجی بھی اللہ کا وہ علم ہے جو اللہ نے اس دنیا میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ انسان اس کو تلاش کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، پھر اللہ اسی غرور اور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اس طرح کے زلزلے لے کے آتا ہے کہ پہچانو طاقت والا تو وہ ہے، اور جھکا دو اپنے مالک کے سامنے اپنا سر، قربان کر دو اپنی خواہشوں کو اللہ کے سامنے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو۔ تو قدرت کے بہت سارے نظارے اور اللہ کے قدرت کے کرشمے آج بھی ترکی اور سیریا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب عقل مند فاعتبروا یا اولی الابصار، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اس میں بھی کیوں بٹ اف کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔